السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. میں بک ریڈ کر رہی تھی خود سے خدا تک، تو یہ ٹاپک آیا چاہے جانے کی آرزو. بہت اچھا لگا، سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں. کہتے ہیں کہ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش، یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے. یہ آرزو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے. اسی لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے، کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم خوش ہوں گے. یہ خواہش کہ کوئی ہماری تمنا کرے، یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا کیے رکھتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے. نفس اکیلا ہے، اس لیے کسی ساتھی کی تلاش میں ہے. کوئی ایسا اسے مل جائے جس سے وہ بات کرے، کوئی ایسا ہمراز جس کے سامنے وہ اپنا آپ عیاں کر سکے. کیا ہم اس قربناک تنہائی کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں؟ تنہائی کے اس خلا کو کوئی انسان پر نہیں کر سکتا. انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی محبت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر محبت کچھ مدت کے بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس کر کے چلی جاتی ہے. یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے، یہ ہر نفس کا نوحہ ہے. یہ تھی انسان سے محبت. ایک انسان کو چاہے جانے کی آرزو، یا ایسی آرزو کہ کوئی دوسرا چاہے. اس آرزو میں دکھ، تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. انسان کی ڈپریشن میں جانے کی سب سے بڑی وجہ دوسرے کی توجہ نہ ملنا ہے. اور ایک چاہت، آرزو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ایسی محبت جو کہ پائیدار محبت ہے، جس سے محبت کر کے سکون ہی سکون ہے، جس میں تنہائی بالکل وار نہیں کرتی. انسان اللہ سے محبت کرنے کے بعد بھی اکیلا نہیں ہو سکتا. وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کر سکتا. نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے، سکسیسفلی اگنور کرتا ہے. نفس جانتا ہے کہ محبت اگر پائیدار ہے تو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے، لیکن چونکہ اللہ سے بھاگتا ہے، اس کی سرشت ہے، اس لیے یہ اس پائیدار محبت کے حصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کر لیتا ہے. کبھی ہسپتال کا چکر لگا کر دیکھیں، مریضوں کے چہرے دیکھیں بجھے ہوئے، دنیا سے الگ تھلگ. وہ کس خیال میں ہوتے ہیں؟ مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے وہ سراسر دھوکہ تھی، سیراب تھی. انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑے ہوئے پاگل پن پر حیرانگی ہوتی ہے، تعصف ہوتا ہے. انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے. ہر شے، ہر رشتے، ہر تعلق، ہر اس انسان جس سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی حقیقت اب ان کے سامنے عیاں ہو گئی ہے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس ہماری بیماری میں ہماری کوئی محبت، ہمارا کوئی رشتہ، ہمارا کوئی تعلق اس بیماری سے ہمیں نہیں بچا سکتا. انہیں بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے، جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے. دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہیں. یہ اس لوگ کی اصل حقیقت ہے. جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چلاتا ہے اور اپنے رب کے حضور آہ گزاری کرتا ہے، تو دعا کے دوران ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی
اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی دنیا سے کتنا دور چلا گیا ہے۔ یہی محبت ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ رشتوں سے محبت فطری ہے، اسے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ محبت محدود ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت محدود رہے تو اچھا ہے۔ رشتوں سے بے پناہ محبت کر لینا، عورت کا عشق، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی حالت کر لینا، یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ محبت کو ہم حیات دنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا سکون تو برباد ہوگا ہی۔ جس نے یہ محبت عطا کی ہے وہی اصل میں اس کا حقدار ہے۔ یہ محبت، یہ دیوانگی، یہ عشق صرف اور صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے ہے۔ نفس کو علم دینا ہوتا ہے کہ اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت و اطاعت رسول میں لٹا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔